ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ جو ایک سٹیج تھی ریفارم کی، اس سے آگے نکل کے ہم اب سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں اور اس میں جو آج سے چند ہفتے پہلے ان کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح یہاں آئے تھے، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 ایم او یو سائن ہوئے جن کی مالیت جو ہے وہ 2.2 ارب ڈالر کی تھی، اور بڑی ہی اچھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہوئیں، اور مزید جو ہے وہ تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا اور ان کا پاکستان کا کامیاب دورہ رہا۔ اسی کے تسلسل میں وہاں پہ ان سے دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، اس کی سائیڈ لائنز پہ جو سعودی عرب کے ولی عہد عزت مآب جناب شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور اس حوالے سے مزید جو اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں ان کو آگے لے جانے کے حوالے سے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے، اور وہ کافی حتمی سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 5 پہ تو کام شروع ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس عزم کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا، سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا، تجارت کو بڑھایا جائے گا، اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان جو ایک دل کا رشتہ ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ایک رشتہ ہے، اور مسلم امہ کے حوالے سے ہماری جو تعلقات ہیں، اور سعودی عرب ہر سال ہمارے حجاج کو بھی، عمرہ کرنے والوں کو بھی ہوسٹ کرتا ہے اور مہمان نوازی کا ایک وہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور آج کل کے دور میں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے، وزیر اعظم خصوصی طور پہ ان کے مشکور تھے۔ تو سعودی ولی عہد کی میٹنگ کے بعد جو وزیر تجارت اور ان کے باقی وزراء کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ 2.2 ارب ڈالر سے بڑھا کر 2.8 ارب ڈالر پر اس کو لے گئے ہیں، اور وہ جو 27 ایم او یوز تھے وہ اب 34 ایم او یوز ہو گئے ہیں، جن میں سے 5 پر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جو 600 ملین ڈالر کی اضافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے معیشت پر بڑا مثبت اثر پڑے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جہاں پہلے دن سے ہم نے یہ بات چیت شروع کی تھی، آج ہم کسی سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نمبرز اور جو معاہدوں کا نمبر ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اتنے معاہدے ہوئے ہیں اور اتنی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر آ رہی ہے، جس کے اندر معدنیات کا شعبہ ہے، جس کے اندر انرجی کا شعبہ ہے، جس کے اندر زراعت کا شعبہ ہے، لائف سٹاک کا شعبہ ہے، آئی ٹی کا شعبہ ہے، ہیومن ریسورس جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا شعبہ ہے۔ تو وزیر اعظم نے ریاض کے اس ہال میں جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی ذکر کیا وہ ہر فورم پہ کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں۔ انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس کی بھی مذمت کی، اور اس پر بھی بات کی کہ دنیا میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ فلسطین میں امن قائم کیا جائے، اور ریاض کا وہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم نے ہر موقع پہ یہ بات کی ہے، ہر میٹنگ میں یہ بات کی ہے، بین الاقوامی سطح پہ وہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے فرض سمجھ کے فلسطین کے مقدمے کو لڑا ہے اور نہتے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے ہیں۔ یہ ایک اہم دورہ تھا، جس کے بعد جو ہے وہ قطر کا دورہ دوحہ ہم پہنچے، اور وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل دورہ رہا ہے قطر کا، اور آج مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور قطر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاک قطر دوستی کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ ایگزیبیشن کی، پاکستانی مصوروں کو، پاکستانی فنکاروں کو، پاکستانی جو معمار ہیں ان کو وہاں پہ مدعو کیا۔ نیر علی دادا صاحب موجود تھے، بڑے بڑے نام پاکستان کے موجود تھے، اور پاکستان کے فن پارے 1947 سے لے کے آج تک کے وہاں پر نمائش پر لگائے گئے، اور پرومیننٹ پاکستانیوں کو وہاں پر بلایا گیا اور پاکستان کی عزت افزائی کی گئی، اور یہ پاکستان کا جھنڈا وہاں لگا تھا، اور پاکستان اسپیسیفک یہ ایگزیبیشن تھی،
اور ہم شکر گزار ہیں امیر آف قطر، ان کی ہمشیرہ جو شیخہ میسہ، جنہوں نے یہ ساری جو ہے ایگزیبیشن آرگنائز کی اور انہوں نے اس میں لیڈ لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ تمیم جو وہاں کے امیر ہیں، ان کی لیڈرشپ میں شیخہ میسہ نے جو یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزیبیشن کی ہے، اور پاکستانی فن پارے بھی وہاں پہ نمائش کے لیے لگائے گئے، اور پاکستانی فنکاروں کو اور پاکستان سے بڑے بڑے ناموں کو وہاں بلایا گیا اور پاکستان کی عزت افزائی ہوئی. یہ بہت بڑی چیز ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو دوحہ میں آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی فن پاروں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور پاکستان سے جو آرٹ ورک گیا ہے اور پاکستانی آرٹسٹ کا جو کام ہے اس کو سراہ رہے تھے. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہت آگے لے کر جائے گا کہ قطر میں پاکستان کی اتنی قدر کی جا رہی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ایک تعلق ہے امیر آف قطر کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے بہت ہی وارم اور کارڈیل رہا ہے. بہت ان کی آپس میں ایک غیر روایتی گرم جوشی دیکھنے میں آئی، اور ایک بہت ہی کارڈیل ریلیشن دیکھنے میں آیا. امیر آف قطر کی میٹنگ سے دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے قطر میوزیم گئے، اور امیر آف قطر نے، ان کی بہن شیخہ میسہ نے جو پورے میوزیم کا وزیر اعظم کو دورہ کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جذبہ خیر سگالی تھا، اور ایک آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم آہنگی نظر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے وہ بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے. تو بہت عزت پاکستان کو دی، وزیر اعظم کو دی، اور شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ انہوں نے تعریف کی کہ جی آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ پاکستانی آرٹسٹ کو، پاکستانی جو یہ آرٹ ورک ہے اس کو قطر میں بھجوایا. آج جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا ہے اس حوالے سے میں ایک بات جو بڑی خبر ہے، جو سابقہ پلیج تھا قطر کا، وہ $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں گے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس پہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں کہ قطر میں جو بزنس ڈیلیگیشن کو بھی ملے ہیں، وزیر اعظم قطر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ $3 ارب کی سرمایہ کاری ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت ملے گی پاکستان کی معیشت کو. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت ترقی کی شارہ پر گامزن ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ دن بدن امپروو کر رہے ہیں، اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انفلیشن جو کم ہوئی 6.9 پہ آئی. ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے، اور انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا ہے معیشت کے لیے، اور فارن پالیسی کے محاذ پر پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے اور پاکستان کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، تو یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے. اور جو دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری میں نمبر سامنے آ رہے ہیں اور اگریمنٹس اب سائن ہو گئے ہیں اور تیزی سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب کا جو اکنامک ریفارم ایجنڈا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عام آدمی تک اس کے جو ہے وہ ثمرات پہنچیں گے. بہت شکریہ.